بھی 5ویں سپارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں جمع کرے گا۔ کافروں کو اور منافقوں کو۔ منافق کون ہوئے؟ سمجھ میں آ گئی بات بھائی؟ جیسے قرآن میں کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے سرکار کے پیچھے، جب سرکار کی اقتداء میں جس نے نماز پڑھی ہو مسلمانوں، اس کا درجہ کتنا ہوتا؟ صحابی ہوتے ہیں وہ، صحابہ کرام۔ ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا کیوں نہ ہو جائے مگر کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ مگر ان کا سرکار کو اپنی آنکھ سے دیکھنا، ان کا سرکار کے پیچھے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، جہاد میں جانا بھی کام نہیں آیا۔ اللہ نے کھول کے بتا دیا منافق ہیں، نہ نماز کے بچا سکی، نہ روزے بچا سکے، نہ سرکار کی محفل میں بیٹھنا بچا سکا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا منافق ہیں یہ۔ تو جو کوئی مسلمانوں ظاہری حالت بنا لے مسلمانوں جیسی اور نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے اور دل میں اس کے گدول ہو، تو جان لو کہ وہ منافق ہے۔ جب وہ صحابہ کرام کی جماعت میں ہوتے ہوئے، سرکار کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے پھر بھی اللہ نے انہیں منافق کہا ہے، تو آج کے کون ہیں؟ آج کے کس کھیت کی مولی ہیں؟ اگر بناوٹ کوئی کرتا ہے ظاہری کچھ باطنی کچھ، تو اللہ تو جانتا ہے منافق ہے، کھلم کھلا منافق ہے۔ ان المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک منافقوں کو اور کافروں کو اللہ جہنم میں جمع کرے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے بھائی۔ دیکھو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، حوالے کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں، جو کچھ بھی ہے آپ اس میں پڑھ لو۔ 5ویں سپارے میں یہ آیت اور پہلی آیتیں پہلے سپارے کی آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے میں کہ صاحب انہوں نے امام صاحب نے ایسا، امام صاحب نے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے اللہ کا پیغام سنانے کی، وہ پیغام ہم سنا رہے ہیں۔ یہ ہے جو کچھ بھی ہے کہ اللہ کا پیغام ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو جب عبداللہ ابن ابی جیسا شخص جو سرکار کی اقتداء میں نماز پڑھتا تھا، وہ جہنمی ہونے کی بشارت، جہنمی ہونے کی بعید اللہ نے دے دی کہ جہنمی ہے۔ جب آخری وقت ہوا تو اس کا بیٹا، ان کا جو تھا بیٹا مومن تھا، بیٹا صحابی، وہ لے گئے سرکار آپ اپنا جھوٹا پانی دے دو۔ پانی پی رہے تھے سرکار، تو 2 گھونٹ مارے تھے، پانی دے دو سرکار اپنا جھوٹا، میں اپنے والد کو پلا دوں گا، شاید آپ کے جھوٹے پانی سے ان کے دل میں نور اتر آئے اور وہ گندگی نفاق دور ہو جائے۔ لے گئے سرکار نے بھی مسکرا کے دے دیا کہ لو لے جاؤ۔ بزرگوں کا جھوٹا پانی پینا پہلے سے ہی برکت والا ہوتا ہے، مبارک ہوتا ہے۔ لے گئے، جا کے والد سے کہا کہ والد محترم، میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جھوٹا پانی لایا ہوں، آپ کا لعاب دہن اس پانی کے لگا ہوا ہے، آپ پی لو تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، اندر سے بھی باہر سے بھی، دونوں طرف سے ٹھیک ہو جاؤ گے، برکت والا نور والا پانی ہے۔ جب یہ سنا باپ نے منہ پھیر لیا، وہ تو نفاق تھا دل میں، منہ پھیر لیا۔ ہدایت نہیں ملتی ہے، ہدایت تو اسے ہی ملتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ منہ پھیر لیا اور اسی حالت میں مر گئے، نماز جنازہ کی بات آئی تو سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا، تم پڑھ لو۔ اوروں نے پڑھی، سرکار نے نہیں۔ یہ صحابہ کرام کی بات، دور کی بات سنا رہے ہوں سرکار کی۔ آج کی کیا ہے؟ آج تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا پیر کا، صحابہ کرام کے عمل کے ایک پیر کے دھوبن کے برابر آج عمل نہیں ہے مسلمانوں۔ کیا ہے؟ ان کی آنکھوں میں سرکار کا نور تھا، سرکار کا جلوہ تھا، سرکار کا رخ زیبا جس آنکھ نے دیکھ لیا وہ نور والی ہو گئی۔ مگر جب ان لوگوں میں بھی نفاق تھا تو اللہ نے انہیں جہنمی قرار دے دیا۔ آج بھی مسلمانوں سمجھ جاؤ، بڑی اچھی طریقے سے قرآن پاک کے الفاظ میں کھول کر آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ دلوں سے اپنے تمام گندگی نکال دو، دلوں میں اللہ کا خوف بٹھا لو۔ خوف بار بار اللہ نے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھو۔
کیونکہ اللہ تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ خبردار ہے جو تم کرتے ہو. اللہ خبر رکھ رہا ہے، چاہے خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، محفل میں ہو، اللہ سے چھپ نہیں سکتے مسلمانوں. تو اس لیے ضروری بات ہے کہ ہم اگر تنہائی میں ہیں تب بھی اللہ سے ڈرتے رہیں، اور اگر محفل میں ہیں تب بھی اللہ سے ڈرتے رہیں. ہماری زبانیں گالیوں سے، غیبت سے، چغلی سے، برے کاموں سے، تمام برے کاموں سے ہماری زبانیں پاک ہو جائیں، اللہ کے ذکر سے تر ہو جائیں. جیسا کہ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی صفات کو گنایا ہے. اس سے اگلی آیت میں ان اللہ اشترى من التائبون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. توبہ کرنے والے اور اللہ کی حمد بیان کرنے والے اور رکوع کرنے والے، روزہ رکھنے والے، سجدہ کرنے والے اور نیکی کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کو، اللہ کی قائم کردہ حدود کو اپنی نگاہ میں رکھنے والے ایسے ہیں تو ان کے لیے وبشر المومنین، ان کے لیے بشارت ہے. ان مومنوں کے لیے اللہ نے انہیں خوشخبری دی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہان میں خوشخبری ہیں. تو توبہ کرنے والے اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور اللہ کی بڑائی بولنے والے اللہ کے پسندیدہ ہیں، روزہ رکھنے والے اللہ کے پسندیدہ ہیں، رکوع کرنے والے اللہ کے پسندیدہ ہیں، سجدہ کرنے والے اللہ کے پسندیدہ ہیں، برائی سے روکنے والے اللہ کے پسندیدہ ہیں، اچھائی کا حکم دینے والے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. مسلمانوں یہ سمجھ لو، اچھی طرح سے سمجھ لو. آج عالم کیا ہے؟ آج عالم کیا ہے؟ نئی نسل کا عالم کیا ہے؟ یسألونک عن الخمر والمیسر. اے محبوب تم سے پوچھتے ہیں نشے کے بارے میں، شراب کے بارے میں، نشے آور چیزوں کے بارے میں اور جوا کے بارے میں. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر. آپ فرما دو کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، آپ فرما دو کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے. تو اب جو نشے کرنے والی نسل جا رہی، نئے طرح کے نشے آ رہے ہیں، تو وہ نشے کر رہے ہیں. تو جو بڑا برا کام ہے جسے اللہ نے برا کام کہا ہے، اور جوا جسے اللہ نے برا کام کرا، بہت بڑے گناہ کا کام کہا ہے، تو اس جوئے کے اسٹائل بدل گئے. ایک نیا چلا ہے، وہ کیا بنجو جنے کیا ہے، میرے تو نام بھی یاد نہیں ہے، کوئی بتا دے گا؟ ہاں بینجو ایسا ہی کچھ نام ہے. تو وہ اس میں موبائل میں جوا چل رہا، موبائل میں جوا چل رہا. بھائی کس کے ہیں وہ؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کس کے ہیں جو کھیل رہے ہیں؟ وہ کس کے ہیں بھائی؟ ہمارے نہیں ہیں تو اور کس کے؟ کسی اور دوسری گاؤں تو تھوڑی آئے، یا دوسرے لوگوں کے تھوڑی ہیں. مسلمانوں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر نئی نسل جوئے کی طرف، شراب کی طرف چلی گئی نہیں، تو پھر کوئی ایسا ظالم ہلاکو خان جیسا آئے گا، ہلاکو خان جیسا ظالم مسلمانوں پر مسلط ہوا تھا، جس نے 4 کروڑ مسلمان دریائے دجلہ کے کنارے کاٹ دیے تھے، اور دریائے دجلہ کا پانی رنگین ہو گیا تھا. 1857 کے ہندوستان کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لو مسلمانوں، تمہارے بھائی بندی ہوں گے، تمہارے باپ دادا چچا چچیرے ہی ہوں گے. ابھی 150 سال کی تو بات ہے، لمبی چوڑی بات تھوڑی ہے، 250 سال ہوئے ہیں. ان کی لاشیں پیڑوں سے ٹنگی ہوئی سڑ گئیں، کوئی اتار کر دفن کرنے والا نہیں تھا، کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں تھا. انڈمان نکوبار میں کالے پانی جسے کہتے ہیں، ایسی سزا تھی کہ اس میں آدمی تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا. اور اس میں ایسا نہیں کہ سب عام آدمی تھے. مولانا فضل خیر آبادی جیسے نیک شخص، انہیں بھی اس میں بند کیا گیا، اور اسی جگہ وہ انتقال کر گئے. مولانا کفایت علی کاکور بھی، کتنے 70,000 علماء کرام. جب آگ لگتی ہے گیلا سوکھا سب جلتا، بچیں گے ہم بھی نہیں. تو اس لیے ضرورت ہے التائبون العابدون الحامدون، توبہ کرنے والے توبہ کر لو ایسی باتوں سے. بھائی نشے سے توبہ کر لو، جوئے سے توبہ کر لو، زنا سے توبہ کر لو. اللہ کے رسول کی حدیث سن لو مسلمانوں، نئے لڑکے جتنے سب سن لو، غور سے سن لو. سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 باتیں، 2 کام ایسے ہیں
کہ جب زمین تھر تھر آ جاتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے مولا تو مجھے اسے فنا کرنے کے لیے تو حکم دے دے۔ ایک تو وہ کہ ناحق کوئی کسی کو قتل کر دے، بلا وجہ کسی کو قتل کر دے، تو جب اس مقتول کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو تھر تھر آ جاتی ہے، دعا کرتی ہے مولا تو مجھے اجازت دے دے میں اس کو اپنے اندر دفن کر دوں، ابھی قاتل کو اپنے اندر دفن کر دوں، ابھی فنا کر دوں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ذرا صبر کر، یہ تیرے اندر آنے والا ہے، اور سبھی جاتے ہیں، کوئی بچت ہو رہی ہے تو حساب کتاب کر دے، ادھر کی پتلی ادھر، ادھر کی پتلی ادھر ہو جاتی ہے۔ دوسرا سرکار ارشاد فرماتے، پیارے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے، دوسرا وہ جو زنا کر کے نہاتا ہے، نہانے میں پہلا قطرہ زمین پر جب گرتا ہے تو زمین کانپ جاتی ہے، مولا تعالیٰ تو مجھے اختیار دے دے میں اسے زندہ ہی اپنے اندر نگل لوں۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے اللہ نے ارشاد فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کہ وہ بہت برا کام ہے، فحش کام ہے۔ تو آج یہ شراب، جوا، زنا، یہ تمام گناہ کبیرہ، بڑے، غیبت، چغلی، تمام باتیں ایسے عام ہو گئی ہیں معاشرے میں جیسے کہ اسی سے انسان زندہ ہے، اس کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، پہلے سپارے میں ہی۔ اور یاد کرو جب ہم نے آدم کو زمین پر اپنا نائب مقرر فرمایا، کون ہو تم؟ اللہ کے نائب ہو۔ کون؟ اللہ کے نائب ہو۔ اگر جانور ہیں تو تمہارے لیے، یہ سبزے ہیں تو تمہارے لیے ہیں، چاند ہے تو تمہارے لیے، سورج کی روشنی ہے تو تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے، تم اللہ کے نائب ہو۔ اللہ کے نائب ہو کر اللہ کی نافرمانی، ذرا سوچو تو صحیح کیا ہمارا ہوگا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کے جان اور مال خرید لیے جنت کے بدلے۔ اب چاہیں تو جنت خرید لو اپنی جان مال کے بدلے، چاہیں چھوڑ کر جہنم خرید لو، دوسری کوئی جگہ نہیں ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب